اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز آیت نمبر 74 سے کیا جا رہا ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک پیچھے اس کے فہیا پس وہ کالحجارتی مانند پتھروں کے ہیں او اشد یا زیادہ قسوہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھروں میں سے لما وہ ہیں کہ یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ الانہار ان میں سے نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ وہ ہیں کہ یشقق پھٹ پڑتا ہے فیخرج پس نکلتا ہے منہ ان میں سے ماء پانی وہ اور ان بے شک منہا ان میں سے لما وہ ہیں یہبط گر پڑتا ہے من سے خشیت اللہ خوف خدا سے وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعلمون تم کرتے ہو افتطمعون پس کیا طمع رکھتے ہو تم ان یؤمنوا یہ کہ ایمان لائیں لکم واسطے تمہارے وقد اور تحقیق کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون سنتا کلام اللہ کلام اللہ کا ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے من بعد ما پیچھے اس سے کہ عقلوہ سمجھ لیا تھا اس کو وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے وَإِذَا اور جب لقوا ملتے تھے الذین ان لوگوں سے آمنوا ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم بعض ان میں سے الی بعض کی طرف بعض لوگوں کے قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا کہہ دیتے ہو تم ان سے بما جو فتح کھولا ہے اللہ نے علیکم اوپر تمہارے لیحاجوکم تاکہ جھگڑے کریں تم بھی ساتھ اس کے عند نزدیک ربکم رب تمہارے کے افلا کیا پس نہیں تعقلون سمجھتے اولا یعلمون کیا نہیں جانتے ان یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ یسرون چھپاتے ہیں و اور ما جو کچھ یعلنون ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور بعض ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا نہیں یعلمون الکتاب جانتے کتاب کو الا مگر امانی آرزوئیں وان اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں فویل للذین پس خرابی ہے ان لوگوں کے واسطے کہ یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ ہے من سے عند اللہ نزدیک اللہ کے لیشتروا تاکہ لیویں بھی
بدلے اس کے ثمناً مول قلیلا تھوڑا، فویلن پس خرابی ہے، لہم واسطے ان کے، مما کہ اس سے، کتبت لکھتے ہیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، اور ویلن خرابی ہے، لہم ان کو، مما اس چیز سے کہ یکسبون کماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر اشارہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دل یعنی تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سختی رہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یوں کہیں کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ سخت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس میں سے بعض تو ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جس میں سے کم پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو خوف الہی سے گرے پڑتے ہیں۔ دراصل اس مقام پر 3 قسم کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں ترتیب نہایت لطیف قسم کی ہے، اور اس کو نہایت بلیغ انداز میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے کہ ان سے نہریں نکل آتی ہیں جن سے مخلوق خدا فائدے اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، جیسا کہ ہم اس وقت بھی فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل کسی بھی مسلمان کے دکھی ہونے پر کبھی بھی نہیں پگھلتے، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبتاً اول کے کم نرم ہوئے، اور ان کے قلوب اس درجہ دوم کے پتھروں سے سخت ہیں، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ گو اس میں سے کوئی ایسے اثرات دکھائی نہیں دیتے مگر خوف خدا سے گرے پڑتے ہیں، گو یہ پہلی قسموں سے ضعیف ہیں مگر ان کے قلوب بھی کم درجے کے اور ضعیف ترین جذبہ انفعال میں بھی نہیں ہیں، جبکہ یہودیوں کے دلوں کو ان تینوں قسم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت بتایا گیا ہے۔ دراصل مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کافی تکالیف اٹھا رہے تھے، تو یہود کے جو حالات و واقعات بتا کر مسلمانوں کو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسے کرتے، اور لطف یہ کہ جانتے بھی تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں مگر محض اغراض کی نفسانیہ کی وجہ سے، یعنی اپنے نفسانی خیالات اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ لوگ ایسی کاروائیاں کرتے تھے۔ مطلب لوگ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے بے باک ہو چکے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے اسیر ہو چکے تھے کہ یہ کسی کے کہنے سننے سے باز ہی نہیں آنے والے تھے، اور کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے اور یا اس سما سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ تحریف سے مراد یہ ہے کہ بعض کلمات میں اور بعض تفاسیر میں انہوں نے تبدیلی کر دی کہ جو بات کہی گئی تھی اس کو تبدیل کر دیا، اور کلام سے مراد وہی کلام ہے کہ جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سنا تھا، اور سما سے مراد بلا واسطہ وہ تحریف ہے کہ قوم سے یہ نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھئی کر سکتے ہو تو کرو ورنہ تم لوگ معاف ہو، یہ اپنی طرف سے کہتے تھے۔ اور جب ملتے تھے منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے اپنے بعض منافق یہودیوں کے پاس تو اعلانیہ ان یہودیوں کے پاس اور ان سے کہتے کہ ہم تو تم لوگوں کے مدی ہیں، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دوسرے یہودی ان سے کہتے تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کی خوشامد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت میں تم پر منکشف کر دی ہیں، مگر ہم بمثلت پوشیدہ رکھتے ہیں، یعنی ظاہر ہے یہودی جو تھے وہ اس بات کو پوشیدہ رکھتے تھے کہ ان کو یہ علم تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عرب سے ہوں گے اور وہ اللہ کی کتاب لے کر آئیں گے، یہ مضمون ان کے پاس ان کی توریت میں موجود تھا۔ تو اپنے ان یہودیوں کو بھی کہتے کہ تم لوگ کیوں اس بات کو مسلمانوں کے سامنے جا کر اقرار کرتے ہو؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اس کا بھی معلوم ہے۔
یہاں پر یہودیوں کے خواندہ اور ناخواندہ دونوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ جو ناخواندہ ہیں، کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں جو ہیں جو کہ ان کو یاد ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف علماء ایسے ہیں جن کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بھی کسی طریقے سے کسی بھی طرح سے علماء کہلانے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اپنے علم میں خیانت کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ان کے جہل کا اصل سبب جو ہے ان کے علماء ہی ہیں، یعنی ناخواندہ لوگوں کی جو جہالت ہے وہ اپنے علماء یعنی خواندہ لوگوں کے سبب ہے۔ تو بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے جو لکھتے ہیں بدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ غرض صرف یہی ہوتی ہے اس ذریعے سے کہ ان کو کچھ نہ کچھ رقم مل جاتی ہے، جس سے وہ ان کو یہ بہت بڑی خرابی آگے چل کر پیش آئے گی، کیونکہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے عوض کیا لیتے ہیں؟ تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور اپنے ذاتی نفس کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے یہ فوائد حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نذرانے بھی وصول کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔